العليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ اس مجمع میں جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان کرام اور قریب سے اور دور سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ جو آدمی دین کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرے اور اس کے دل میں امت کو دین کی طرف لانے کا جذبہ بھی ہو، اگر یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، خود بھی دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی طرف لانے کی فکر کریں، تو اللہ کے نزدیک وہ موفق من اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں وہ چنیدہ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساری کتاب علماء دیوبند کی اور ان کی زندگی پڑھی، قریباً کچھ عرصے پہلے کتاب سامنے سے مطالعے میں گزری۔ علماء دیوبند بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے 313 علماء کے حسن معاشرت، حسن اخلاق، خدمت خلق، علم و فضل پر ان کی کرامات، عجیب عجیب باتیں لکھی بقول حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہاں سے گزر رہی تھی اور ایک جماعت علماء دیوبند کی شکل میں پیچھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محمدی دین سیکھنا ہو، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہو تو علماء دیوبند سے سیکھو۔ اور پھر آگے فرمایا ملفوظات میں کہ حضرت مولانا قطب الاقطاب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ سہرانپوری ثم المہاجر المدنی ایک مرتبہ آخری ایام میں بہت بیمار ہوئے اور رمضان کا عشرہ آ گیا، اعتکاف میں بیٹھنے کے دن قریب ہوئے، لیکن آپ زمین پر بیٹھتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت نے فرمایا اس سال میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو آپ کے خاص مریدین نے حضرت سے فرمایا ہم آپ کے لیے ایک بیڈ کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو زمین سے اٹھنا نہ پڑے، تکلیف نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا میں ابھی تمہیں جواب نہیں دیتا، میرا مفتی آئے گا، اس کو پوچھ کر مسئلہ پوچھ کر جواب دوں گا۔ حالانکہ خود اتنے بڑے مفتی ہیں، خود اتنے بڑے محدث ہیں جن کی اوجز المسالک کو دیکھ کر علماء عرب حیران ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں، لیکن فرمایا جب تک میرا مفتی، کون مفتی ان کے؟ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، جنہوں نے فتاوی محمودیہ لکھی ہے 31 جلدوں میں، فرمایا وہ آئیں گے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، میں ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا، اگر مناسب وہاں کہے تو بیٹھ جاؤں گا، بیڈ کا انتظام کر لیا جائے گا۔ جب حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، فرمایا مفتی صاحب یہ لوگ مجھے ایسا پوچھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا بالکل جائز نہیں۔ کیا فرمایا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ فرمایا حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے میرا مفتی نہ کہہ رہا ہے، اب میں بیڈ لا کر نہیں بیٹھوں گا، منع کر دیا۔
جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت مفتی صاحب سے کہا, مفتی محمود حسن صاحب سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی لائی گئی اور آرام کے لیے کچھ مترس بھی لایا گیا, تو آپ نے کیوں منع فرمایا؟ فرمایا میرے حضرت وہ تو صحابہ تھے, ان کی سمجھ تھی, وہ سمجھتے تھے کہ آپ معذور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذور ہیں. آپ کی خانقاہ شریف میں عوام بھی آئیں گے, خواص بھی آئیں گے, اور یہ عوام جب مہینہ پورا کر کے اپنے گھر پر تشریف لے جائیں گے, آپ دنیا سے انتقال فرما جائیں گے, تو یہ لوگ اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ حضرت نے رکھا ہے. وہ یہ نہیں سمجھیں کہ حضرت معذور تھے, حضرت نے رکھا تھا بیڈ, تو پھر بعد کے زمانے میں ساری مسجدیں سے بیڈ سے بھر جائے گی, پوری مسجد بیڈ سے بھر جائے گی. اس لیے میں نے مناسب سمجھا, آئندہ حالت کو سامنے رکھ کر میں نے منع کر دیا. یہ تھے مفتیان کرام. فرمایا تم نے صحیح کہا, بجا کہا. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ علی میاں صاحب فرماتے ہیں, اگر محمدی دین سیکھنا ہو, آؤ علماء دیوبند کی خدمت میں بیٹھو اور ان سے دین کو سیکھو. آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی محنتیں کی ہے اور کیسے سنتوں پر عمل کیا ہے. بقول حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ, اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, میں اندر میں بہت ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا ہوں, میں اسی ایک بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے حضرت شیخ مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ کے لیے, کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں, بہت عجیب بات, ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی ہے, میں امید کرتا ہوں اللہ اس آدمی کی مغفرت کر دے گا. اس لیے کہ علامہ انور شاہ صاحب اسلام کی علامت ہے. انور شاہ صاحب نے لکھا اس بات کو, یہ اسلام کی علامت ہے. یعنی اگر اسلام سچا نہ ہوتا تو انور شاہ صاحب جیسا اسلام قبول نہ کرتا. اور جب بیان القرآن لکھ کر ختم کر دی تو کیا فرمایا, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی توصیف کے بعد اب مجھے کسی اور کے پاس چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء دیوبند کی ہم زندگی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ موفق من اللہ تھے, اللہ کے چنیدہ بندے تھے جن سے اللہ نے بہت دین کا کام لیا, اور انہی کی کڑی میں سے, انہی جماعت میں سے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین کہو. آمین کا تو کوئی چارج نہیں ہے نا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ بھی موفق من اللہ تھے, اپنی نیک صحیح کہ جوانی سے ان کو فکر تھی کہ میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں, اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور تزکیہ کے لیے بھی کوئی ایسی شخصیت کو میں پسند کروں کہ جن کے پاس بیٹھ کر میں علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ دونوں حاصل کروں, علوم ظاہرہ بھی حاصل کروں اور علوم باطنہ. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کئی بار حدیث پڑھی, اور ایک مرتبہ تو حضرت نے سارے طلباء کے سامنے کہا اب تو آنکھوں سے پانی نکل آیا ہے, پانی نکلا ہے, آنسو پہ چشمے پانی نکلا ہے. تو میں اس سال بخاری شریف پڑھانے والا نہیں تھا, لیکن یوسف تیری وجہ سے میں اس سال بخاری شریف پڑھاتا ہوں. یہ بات بیان کیا, لکھی حضرت نے جمال محمدی میں دیکھ لیں. حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میرا سفر حضر میں رہا, سفر میں رہا, اور سفر بھی کیسا. فرما کبھی میں ویل چیئر پش کرتا تھا, کبھی حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کے میں اٹھاتا تھا, کبھی ہاتھ پکڑ کر کے میں چلتا تھا, اور مدارس میں, کار میں, چلتے ہر وقت میں حضرت کے ساتھ رہا. کئی سال رہا. اور حضرت کے مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں اپنے حضرت کی, اپنے شیخ کا عشق اور محبت بہت کوٹ کر بڑھا ہوا تھا, بہت
محبت کرتے تھے اپنے شیخ سے، اور جو بندہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے وہ بہت جلد اکتساب فیض حاصل کرتا ہے، اپنے شیخ کی زندگی سے فیض کو حاصل کر لیتا ہے، اور ان کی ریاضتوں محنتوں کو دیکھ کر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ جوانی ہی سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت اور عشق کرنے لگے۔ اب جب ایک مرید جن کے دل میں شیخ کی محبت ہو اور شیخ کے دل میں مرید کی محبت ہو تو وہ اپنے شیخ کا منظور نظر کیسے بن جاتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے، اندازہ کیجئے۔ اطاعت رسول جب آپ نے لکھی 69 میں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اطاعت رسول ہے، 69 میں حضرت نے کتاب لکھی اور لکھ کر کے اس کو بھیجا سہارنپور حضرت کے پاس۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیرانہ سالی چل رہی، مفتی تقی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج بھی موجود ہے، ان سے کہا اس کے صفحے در صفحے کو میرے سامنے پڑھو، ہر صفحے کو پڑھتے جاؤ، پڑھتے گئے، جہاں کچھ لکھوانا تھا، جہاں کچھ اشکال تھا وہ حل کرواتے۔ جب کتاب مکمل ہو گئی اخیر میں اشتہار چھپوایا، اخیر میں حضرت نے اشتہار لکھوایا مفتی تقی الدین صاحب دامت برکاتہم کے پاس۔ یہ کب ہوا؟ جب حضرت نوجوانی میں ارلی 20s میں وہ یہاں انگلینڈ تشریف لائے۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب بولٹن میں شروع میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اتنے علماء یہاں نہیں تھے، اور انگلینڈ میں آنے کو لوگ جنت میں جانا سمجھتے تھے، اور وہ دوبارہ یو ٹرن نہیں لیتا تھا۔ جو انگلینڈ آ گیا وہ کبھی یو ٹرن نہیں لیتا تھا، وہ گویا جنت میں آ گیا۔ بہت سارے آتے تھے، کبھی وہ امامت میں لگتے تھے، کبھی مکتب میں لگتے تھے، اور کبھی فیکٹری میں لگ جاتے تھے۔ ہر ایک کو اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے، کچھ گھر کے خرچ کی فکر ہوتی ہے، لیکن حضرت اپنی جوانی میں جس حالت میں سہارنپور دارالعلوم میں تھے، ایسی ہی حالت میں اپنے منہج پر یہاں بولٹن میں باقی رہے، اپنے منہج سے نہیں ہٹے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، ڈگمگائے نہیں، امامت کی۔ اور اس دوران میں خط لکھا، کن کو خط لکھا؟ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ سے، کہ حضرت میں نے قرآن و حدیث اس لیے پڑھا تھا کہ میں انگلینڈ میں جا کر لوگوں کو قرآن حدیث سکھاؤں گا، یہاں مجھے ایسی کوئی شکل نظر نہیں آتی، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ ہندوستان آ جاؤں، اور آنے کے بعد وہاں تدریس تعلیم کروں اور لوگوں کو قرآن حدیث سیکھوں اور سکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ سہارنپور میں بیٹھے ہیں، پیرانہ سالی ہے، کیا ان کا کشف ہوگا؟ کیا خط لکھوایا؟ مفتی تقی الدین صاحب کے پاس خط لکھوایا کہ ان کو خط لکھو کہ آپ وہیں رہو، آپ انگلینڈ ہی میں رہو، آپ کی یہ ساری تمنا قرآن و حدیث کے درس کی اللہ انگلینڈ میں پوری کروائے گا۔ یہ کہاں کشف ہوتا حضرت کا، کس زمانے میں، اور پھر کہاں دارالعلوم۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے میں نے 73 میں غالباً میں نے دارالعلوم کھولا، اور پھر حضرت نے جب دارالعلوم کھولا شروع کیا، یہ کب؟ جب حضرت مولانا زکریا صاحب نے اشتہار چھپوایا، لکھوایا، اور کہا اس میں لکھو یہاں عربی اول سے لے کر قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی۔ تو پھر کہا میرے سامنے پڑھو کیا لکھا ہے، کہا پورا پڑھ دیا کہ یہ لکھا ہے میں نے، کہا اس میں یہ بھی لکھو وہاں دور حدیث کی بھی تعلیم ہوگی، لکھوایا ہے باقاعدہ۔ وہ اشتہار میں پڑھے، جب یہ خط آیا ہمت آ گئی، حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ کو دارالعلوم کو کھولا۔ آج وہ ام المدارس کے نام سے مشہور ہے، سارے کینیڈا کے لیے اور یورپ کے سارے ممالک کے لیے، جیسے ہندوستان میں پاکستان اور انڈیا کے لیے دارالعلوم دیوبند ہے، یورپ کے لیے ام المدارس یہ بڑی کا دارالعلوم ہے۔ یہ حضرت جی کی سب سے بڑی محنت اور اللہ والوں کی نظر رحمت تھی۔ حضرت نے خود لکھا ہے، میرے استاد کے استاد حضرت بلبل گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ، جو رانڈیر میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، 74 میں غالباً پہلا جلسہ ہوا تھا یہاں دارالعلوم بڑی میں، حضرت یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس وقت جو مکان تھا اس کے 200 سے 300 شیشے جو ہے ٹوٹے ہوئے تھے، اس میں گویا پانی بارش میں ہوتا
جاتا تھا, تالاب بن جاتا تھا, سامنے گراج تھا, گراج کو کلین کروایا اور کلین کروا کر کے اس میں جلسہ رکھا گیا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نے اس کے بعد فرمایا دیکھو دیکھو اس بلڈنگ سے مجھے نور نکلتا ہوا اور ساری دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیسا پھیلا حضرت کا نور. حضرت نے خود لکھا, حضرت مولانا یوسف صاحب نے. بات تو بہت لمبی ہے, چلو یہی بند کر دیتا ہوں, ورنہ بہت تفصیلی بات تھی کہ یہ حضرت کی محنت پر اور حضرت کے شاگرد کہاں پھیلے جو حضرت نے لکھا ہے. میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا حضرت کے انتقال کے بعد, واللہ اس مجمع میں بیٹھا ہوں, حضرت کے انتقال کے بعد حضرت میرے گھر پر مکہ مکرمہ کے کوئی ایک محتمیم صاحب ان کے ساتھ دارالعلوم سہولیت کے تھے, وہ میرے گھر پر تشریف لائے, فرمایا ناشتہ تیرے گھر ہوگا میں چلا جاؤں گا. مجھے حضرت سے بڑی دلی محبت تھی اور ان کے کارناموں کو دیکھیے. آخری بات, جب آدمی جوانی میں محنت کرتا ہے, فارغ ہونے کے بعد اللہ اس کو موفق من اللہ بناتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں کام کو عام اور تام کر دیتا ہے. یہ سارے مدارس حضرت کے لیے سارے ثواب ہے. اس میں سب سے بڑا مدرسہ ہمارا جامعہ خاتم النبیین ہے. حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب نے کتنی کتاب لکھی, فرمایا اس کتاب کو لکھتے لکھتے میں نے کئی مرتبہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کو خواب میں دیکھا, اور فرمایا جب میں نے کتاب لکھ لی تو حضرت کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ حضرت دوبارہ زندہ ہو کر تشریف لے آئے. اور حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے, مفتی سیف الاسلام صاحب, کہ حضرت نے میری اس کتاب کو دیکھی اور مجھ سے معانقہ کیا, بڑے خوش ہو گئے. تو یہ ایک مدرسہ ہے, ان مدارس بہت سارے ہیں کہ کتنی کتابیں, یہ سارا کا سارا ایصال ثواب ہے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ کے لیے, جن کی موت اللہ کے راستے میں آئی اور دین کے مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے. گویا فی سبیل اللہ موت کا آنا, پھر عاشورہ کے دن میں موت کا آنا, پھر وہ اللہ کے محبوب بندے تھے, اللہ کے رسول کے بہت بڑے چہیتے تھے, اولیاء کرام میں سے تھے. کتنا بڑا درجہ ہوگا وہ آج ہی وہ لوٹتے ہوں گے جنت کی نعمتوں کو اپنی قبروں میں. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ام المدارس کو اور ان کے تحت چلنے والے پورے یو کے میں جتنے مدارس ہیں, اللہ ان کو ترقی پذیر عطا فرمائے, باقی رکھے. پڑھانے والے کو, پڑھنے والے کو, مدارس کو ہر قسم کے فتن سے اللہ حفاظت فرمائے, اور حضرت کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.